رات کا گہرا اندھیرا تھا اور سڑک پر بھاگتی گاڑیوں کی روشنیوں کے درمیان ایک لڑکی بدحواس ہو کر دوڑ رہی تھی۔ اس کے پیچھے کچھ مسلح افراد لگے ہوئے تھے۔ اس کا سانس پھول چکا تھا اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس کا پاؤں الجھا اور وہ سڑک پر گر پڑی، لیکن اس سے پہلے کہ پیچھا کرنے والے اسے پکڑتے، وہ ہمت جمع کر کے اٹھی اور گلیوں کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ پیچھا کرنے والے افراد ناکام ہو کر اپنے مالک کے پاس پہنچے۔ عالیشان دفتر کی پرتاش کرسی پر بیٹھا شارک غصے سے تلملا رہا تھا۔ جب ملازمین نے آ کر جھکائے ہوئے سر کے ساتھ بتایا کہ وہ لڑکی ہاتھ سے نکل گئی ہے، تو شارک نے میز پر زور سے ہاتھ مار کر تمام فائلوں کو نیچے گرا دیا۔ اس نے غصے میں چیختے ہوئے تمام لوگوں کو دفتر سے باہر نکال دیا۔ وہ اس بات پر ششدر تھا کہ اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس کی کمپنی کا سارا سرمایہ اور جائیداد اپنے نام کروانے والی لڑکی اتنی صفائی سے نکل گئی۔ دوسری طرف وہ لڑکی جس کا نام رمشا تھا، ایک بدنام حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اپنی چالاکی اور لالچ کی بدولت پہلے غریبی کا ڈرامہ رچا کر شارک کی کمپنی میں ملازم ہوئی، پھر حجاب کا سہارا لے کر اپنا چہرہ چھپایا اور آہستہ آہستہ شارک کا اعتماد جیت کر ذیلی دستاویزات پر دستخط کروا لیے۔ جب وہ اس رات حویلی پہنچی تو وہاں کی بڑی بیگم سائرہ پان چباتے ہوئے ناچ گانے کی محفل سجائے بیٹھی تھی۔ رمشا نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ وہ شارک کی تمام پراپرٹی اور بینک بیلنس اپنے نام کروا کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ سائرہ بیگم نے اسے شاباش دی اور ہوشیار رہنے کی ہدایت کی، کیونکہ شارک ایک انتہائی بااثر اور طاقتور انسان تھا جو اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا تھا۔ شارک اپنی ذات میں ایک باوقار اور بااصول انسان تھا، لیکن اس کا غصہ بے قابو تھا۔ وہ اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتا تھا اور باپ کے انتقال کے بعد سے اپنی ماں کا واحد سہارا تھا۔ اس رات دفتر میں اپنا فون بھول جانے کی وجہ سے جب وہ واپس آیا تھا تو اس نے رمشا کو اپنی نجی فائلوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھ لیا تھا، لیکن رمشا فوراً بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شارک نے مینیجر کو حکم دیا کہ شہر کا کونا کونا چھان مارا جائے اور اس لڑکی کو ہر قیمت پر ڈھونڈ کر لایا جائے۔ شہر کے دوسرے کونے میں ایک خاموش اور پرسکون محلے کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ وہاں مناہل نامی ایک نہایت باحیا، نیک اور سادہ لڑکی رہتی تھی، جو گھر پر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی اور بیمار ماں تھی، جبکہ والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ مناہل کی منگنی اس کے ماموں کے بیٹے اسد سے ہوئی تھی، جو ایک اچھی نوکری کرتا تھا۔
اور مناہل سے محبت کا دم بھرتا تھا۔ اگلے ہی دن اسد کی بہن کی منگنی کی تقریب تھی، جہاں مناہل اپنے گھر والوں کے ساتھ پہنچی۔ بلیک کلر کے سادہ مگر نفیس لباس میں مناہل کی خوبصورتی اور حیا نمایاں تھی۔ اسد نے اس کے پاس آ کر محبت بھرے جملے کہے اور جلد ہی اپنی اور مناہل کی شادی کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں خاندانوں کی رضامندی سے اگلے ہی ہفتے شادی کا دن طے پایا۔ گھر میں خوشیوں کا سامان ہونے لگا، دیے جلائے گئے اور شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ شادی والے دن اسد نے مناہل کو شہر کے ایک مشہور اور مہنگے پارلر میں تیار ہونے کے لیے بھیجا۔ اتفاق سے رمشا بھی اسی رات ایک امیر تاجر کی پارٹی میں جانے کے لیے اسی پارلر میں تیاری کروانے آئی ہوئی تھی۔ شارک کے آدمیوں کو مخبری ملی کہ مطلوبہ لڑکی اس پارلر میں موجود ہے۔ شارک نے غصے کی حالت میں گارڈز کو ہدایت دی کہ اس لڑکی کو پکڑ کر سیدھا اس کے حویلی کے عقبی کوارٹر میں لایا جائے۔ جب گارڈز نے پارلر پر چھاپہ مارا اور ہنگامہ آرائی شروع کی تو رمشا چالاکی سے واش روم میں جا کر چھپ گئی۔ گارڈز نے اندر آ کر دیکھا تو وہاں عبایا اور نقاب میں ملبوس مناہل بیٹھی تھی۔ گارڈز نے اسے ہی رمشا سمجھ لیا، کیونکہ رمشا بھی ہمیشہ اپنے چہرے پر نقاب رکھتی تھی اور دفتر میں کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ مناہل چیختی چلاتی رہی کہ وہ لڑکی نہیں ہے، لیکن گارڈز نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ واش روم سے نکل کر رمشا نے اپنے بچ نکلنے پر طنزانہ مسکراہٹ ڈالی اور وہاں سے چلی گئی۔ حویلی کے اندھیرے کوارٹر میں جب مناہل کو لایا گیا تو شارک وہاں غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ اس نے بغیر کچھ سنے اور سمجھے مناہل کا نقاب کھینچ کر پھینک دیا اور غصے کی آگ میں اندھا ہو کر اس بے قصور لڑکی کی عزت تار تار کر دی۔ مناہل سسکیاں لیتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لیکن طاقت کے نشے میں چور شارک نے اس کی ایک نہ سنی۔ کچھ دیر بعد جب شارک نے گارڈز کو ہدایت دی کہ اسے پھینک آؤ تو اسی وقت اس کا مینیجر گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا اور اس نے بتایا کہ ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ گارڈز جس لڑکی کو اٹھا کر لائے ہیں وہ رمشا نہیں بلکہ کوئی اور بے قصور لڑکی ہے۔ یہ سنتے ہی شارک کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل دہل گیا اور سانسیں رکنے لگیں۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا گناہ کر دیا تھا جس کی کوئی تلافی نہیں تھی۔ اس نے فوراً نکاح خواہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ وہ مناہل سے نکاح کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر سکے، لیکن مناہل نے چیخ کر اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ وہ اس جیسے درندے سے
کبھی نکاح نہیں کرے گی۔ شور سن کر شارک کی والدہ نیچے آئیں۔ جب انہیں حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ اس کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی کہ اس نے ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ شارک کی ماں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک یہ لڑکی خود راضی نہیں ہوتی تم اس پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ ماں کے حکم پر شارک نے مناہل کو عزت کے ساتھ اس کے گھر بھجوا دیا۔ مناہل جب اپنے گھر پہنچی تو وہاں شادی کے بجائے ماتم کا سامان تھا۔ گلی محلے کے لوگ جمع تھے اور اس کی ماں رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ مناہل نے اپنے اوپر گزرنے والی تمام سچائی اپنی ماں اور اسد کے گھر والوں کے سامنے بیان کر دی اور بتایا کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اسے غلط فہمی میں اٹھایا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی اسد کے باپ نے تو ہمدردی دکھائی اور فوراً نکاح کرنے کی بات کی، لیکن اسد جو کل تک مناہل پر جان چھڑکتا تھا نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کسی داغدار لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے اس رویے نے مناہل کا دل توڑ کر رکھ دیا۔ جس محبت پر اسے ناز تھا وہ ایک ہی لمحے میں ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اس واقعے کے بعد شارک کی زندگی عذاب بن گئی۔ اس کا چین اور نیندیں حرام ہو گئیں۔ اپنی ماں کے کہنے پر وہ سچے دل سے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کے لیے عمرے پر چلا گیا۔ وہاں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ مہینوں زاروں کی طرح روتا رہا اور غریبوں کے لیے لنگر قائم کیے اور اللہ سے ہدایت اور معافی کی بھیک مانگتا رہا۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور وہ ایک نیک اور عاجز انسان بن چکا تھا۔ کئی مہینوں بعد شارک پاکستان واپس لوٹا۔ اس کا حلیہ یکسر بدل چکا تھا۔ داڑھی سج چکی تھی اور چہرے پر ندامت تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ مناہل کے گھر پہنچا۔ مناہل اور اس کی ماں نے پہلے تو سخت رویہ اپنایا، لیکن شارک نے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگی اور کہا کہ وہ صرف معافی کا طلبگار ہے، چاہے مناہل اسے جو بھی سزا دے۔ شارک کی والدہ نے مناہل کی ماں سے درخواست کی کہ ان کا بیٹا اپنی غلطی کی تلافی کے لیے مناہل کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہے۔ مناہل کی ماں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ اسد جیسے شخص نے مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن شارک کو سچے دل سے ندامت ہے اور توبہ کرنے والے کو معاف کر دینا ہی اسلام کا طریقہ ہے۔ مناہل نے کچھ دن سوچنے کے بعد نفرت کو ختم کر کے سکون کا راستہ چنا اور شارک کو معاف کر کے سادگی سے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ دونوں کا نکاح انتہائی سادگی سے ہوا اور شارک نے زندگی بھر مناہل کو ملکہ کی طرح
رکھنے کا وعدہ کیا۔ شارک نے مناہل کے لیے ایک بڑا مدرسہ قائم کروا کر دیا، جہاں وہ بچوں کو قرآن پڑھانے کا اپنا شوق پورا کرنے لگی۔ دوسری طرف مکافات عمل کا پہیہ گھما۔ رمشا اور سائرہ بیگم کے کوٹھے پر پولیس کا بھاری چھاپا پڑا اور ان کے تمام دھوکے باز گروہ کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، اور اسد، جس نے بے قصور مناہل کا ساتھ چھوڑا تھا، وہ جس دوسری لڑکی کی محبت میں مبتلا ہوا تھا، وہ بھی اسے بیچ راستے میں دھوکہ دے کر چلی گئی اور وہ اکیلا رہ گیا۔ اس طرح گنہگار کو سزا ملی، توبہ کرنے والے کو ہدایت اور سچی معافی ملی، اور صبر کرنے والی بے قصور لڑکی کو اس کا مقام و عزت دوبارہ حاصل ہو گئی۔